بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام سچ کا سفر، میں ہوں سجاد ترین۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ ہیں جماعت اسلامی پاکستان کے نائب امیر جناب لیاقت بلوچ صاحب۔ بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم دیا۔ سر یہ بتائیں کہ مقبوضہ کشمیر میں جو صورتحال ہے، اس کو 11 مہینے ہو گئے ہیں، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں سر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سجاد ترین صاحب کہ آپ نے ان موضوعات پر مجھے بات کہنے کا موقع دیا ہے۔ دیکھیں، کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے اور قیام پاکستان کے بعد سے اس کے فارمولے کے مطابق کشمیر کو پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے تھا، لیکن انگریز کی شے پر اس وقت کی بھارتی قیادت نے دھوکہ کیا اور ایک فریب کیا اور کشمیریوں کو زیر کرنے کے لیے اس کے علاقے پر قبضہ کر لیا اور اپنی فوجیں ڈال دیں، جبکہ آزاد کشمیر کے علاقے کو، گلگت بلتستان کے علاقے کو لوگوں نے آزاد کروا لیا۔ پھر جب مجاہدین کے قدم سری نگر کی طرف آگے بڑھ رہے تھے، پہنچ رہے تھے، تو اس وقت جو ہے کہ بھارت اقوام متحدہ میں گیا اور وہاں جا کے یہ بات طے پائی کہ بھی جموں و کشمیر کے عوام کو حق کے خود ارادیت دیا جائے گا تاکہ وہ اپنے مستقبل کا خود فیصلہ کریں کہ انہوں نے بھارت کے ساتھ رہنا ہے یا پاکستان کے ساتھ رہنا ہے۔ لیکن جموں و کشمیر میں آبادی جو ہے وہ مسلم اکثریت کی ہے اور بھارت کو یہ معلوم تھا کہ بھی حق کے خود ارادیت دیا جائے گا، پلیبسائٹ ہوگا، تو فیصلہ جو ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ رہنے کا ہوگا۔ اس لیے گزشتہ 70-72 سال سے بھارت مسلسل جبر کر رہا ہے، ناجائز قبضہ اختیار کیے ہوئے ہے۔ 5 اگست کے بعد سے جہاں انہوں نے آئین کے اندر ترامیم کی، آرٹیکل 35 میں اور 70 باقی ساری جو تبدیلیاں کی، اس میں ان کا خیال تھا کہ بھی وہ اپنے قبضے کو مستحکم کر لیں گے اور کشمیری بددل ہو کے بھارت کے سامنے سرنڈر کر دیں گے۔ لیکن کشمیریوں نے نریندر مودی کے اس فاشسٹ اقدام کو قبول نہیں کیا اور وہ مزاحمت کر رہے ہیں، اور 5 اگست سے لے کر آج تک وہ بدترین کرفیو میں ہیں، لاک ڈاؤن میں ہیں، انسانی المیہ رونما ہو رہے ہیں۔ کشمیری قیادت کو بھی، نوجوانوں کو بھی، خواتین کو بھی، سیاسی کارکنان کو ظلم کا شکار کیا جا رہا ہے۔ اب اس بنیاد پر 2-3 چیزیں ہیں کہ بھارت تو پوری کلیئرٹی کے ساتھ قابض ہے اور بھارت جو ہے وہ کشمیریوں کو زیر کرنا چاہتا ہے اور قدم بہ قدم جو ہے کہ وہ چیزوں کو اپنے قبضے میں لینا چاہتا ہے۔ اب اس کے مقابلے میں جو پاکستان کی حکمت عملی ہونی چاہیے تھی کہ سفارتی محاذ پر بھی، کیونکہ اس پوری مدت میں مواقع ملے ہیں کہ کشمیر کے اندر عالمی معاہدوں کی خلاف ورزی کی گئی، پھر بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم کا رویہ روا رکھا گیا ہے اور انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، تو ان ساری چیزوں کی موجودگی میں یہ ضروری تھا کہ پاکستان ایک قومی حکمت عملی بناتا، خارجہ محاذ پر ایک اپینس کرتا اور ایک ایگریسو کمپین کی جاتی۔ لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ ہم اپنا یہ کام نہیں کر سکے۔ جب ہم ایکٹیو نہیں ہوئے تو عالم اسلام کی طرف سے بھی وہ حمایت نہیں مل سکی، عالمی اداروں میں بھی ایک وربل اور زبانی جمع خرچ تو ہوا ہے، لیکن عملاً جو ہے کہ اس طرح پیش رفت نہیں ہو سکی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یقیناً جموں و کشمیر کے عوام کے لیے مشکل حالات ہیں، مشکل صورتحال ہے، لیکن جس طرح ان کی قربانیاں ہیں وہ لازوال ہیں، جس طرح ان کا عزم ہے وہ اس پر قائم ہے، اور جس طرح کشمیریوں کے اس استحکام کی وجہ سے بھارت بے نقاب ہو رہا ہے، اس کی جمہوریت، انسانی حقوق کے تحفظ کے دعوے اور اس کا سیکولرزم بے نقاب ہو رہا ہے۔ کشمیری تو اپنے موقف کے ساتھ بالکل ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ اصل ضرورت ہے کہ پاکستان اور اسلام آباد ایک ٹھیک طریقے اور ٹھیک سمت پر پیش رفت کرے، قومی قیادت اکٹھی ہو، قومی وحدت اور یکجہتی کی بنیاد پر متفقہ قومی کشمیر پالیسی بنے اور سفارتی محاذ پر بھی ایک افیکٹو کمپین چلائی جائے۔
میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھارت کمزور وکٹ پر ہے، اور دنیا کو اگر ہم موبلائز کر لیں اور ایک جائز بنیادوں پر کشمیر کے مقدمے کو پیش کر لیں تو یقینی طور پر بھارت پہلے بھی تناؤ ہو رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ بھی ایران نے چاہ بہار کے منصوبے میں سے، ریل ٹریک میں سے جو ہے کہ بھارت کو بے دخل کیا ہے، چین کے ساتھ ایک قربت بڑھی ہے۔ یہ خطے کے جو بدلتے حالات ہیں، ان سے فائدہ اسی وقت ہی اٹھایا جائے گا جب مقبوضہ کشمیر کی موجودہ صورتحال پر ہماری ایک متفقہ اور وحدت اور یکجہتی کی بنیاد پر قومی کشمیر پالیسی ہوگی۔ جیسے دہشت گردی کے مقابلے کے لیے فوج تو پہلے بھی قربانیاں دے رہی تھی، سیکورٹی کے ادارے قربانیاں دے رہے تھے، لیکن کوئی نتیجہ نہیں آ رہا تھا۔ لیکن جو اب قومی قیادت اکٹھی ہو گئی، پوری قوم یکسو اور یکجان اور یک آواز ہو گئی، تو دہشت گردی کی بھی کمر ٹوٹی۔ اور آج اگر ہم کشمیر کے مسئلے پر متحد ہو جاتے ہیں تو یقینی طور پر ہم بارڈرز پہ بھی بھارت کے جارحانہ رویوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور عالمی سطح پر بھی بھارت کو بے نقاب کر کے مسئلہ کشمیر کو ایک صحیح سمت میں اجاگر کر سکتے ہیں۔ جناب لیاقت بلوچ صاحب، یہ بتائیں کہ 5 اگست کے بعد پاکستان کی جو حکومت ہے اس نے قومی قیادت کو جمع کرنے کی کوئی کوشش نظر نہیں آتی، کہ کوشش کی ہو کہ قومی قیادت کو جمع کیا جائے اور کوئی متفقہ پالیسی بنائی جائے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جی، عمران خان صاحب نے اقتدار میں آنے کے بعد ابھی تک اپنی کنٹینر والی سیاست، رویے، اسلوب اور بیانیے کو تبدیل نہیں کیا، اور وہ پارلیمنٹ کو بھی، ریاست کے نظام کو بھی ٹھیک طریقے سے چلانے میں اہلیت نہیں ثابت کر رہے۔ پاکستان اس وقت صرف مسئلہ کشمیر پر نہیں بلکہ اقتصادی بحران ہے، بھارت کا جارحانہ رویہ ہے، افغانستان کی سرزمین پر امریکہ کے گرگٹ کی طرح بدلتا رنگ ہے، اور اسی طرح خطے میں ایک بدلتی صورتحال ہے۔ ان ساری چیزوں کے مقابلے کے لیے یہ ضروری تھا کہ عمران خان صاحب اپنا رویہ بدلتے، اپنے اندر ایک قومی فکر اور سوچ پیدا کرتے، اور قومی ترجیحات کے تعین کے ساتھ قومی قیادت کو متحد کیا جاتا، پارلیمنٹ کو ایک مضبوط فورم بنایا جاتا۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ ان چیزوں کی طرف قدم آگے بڑھانے کی بجائے مسلسل اپنے مخالفین پر الزام تراشیاں، ان کو روگیدنا، سوشل میڈیا کے ذریعے جو بالکل ایک رویے، سماج اور ایک روش کو ہی تباہ و برباد کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ اس لیے عمران خان صاحب کی نہ مسئلہ کشمیر پر، نہ اقتصادی بحران پر، اور نہ ہی پاکستان کو درپیش خطرات پر کوئی توجہ دی جا رہی ہے۔ اب حیران کن بات ہے، بھی کشمیر میں مظالم کی انتہا ہے، لیکن بھارت کو افغانستان کے ساتھ ایک اکنامک کوریڈور اور راہداری مہیا کرنے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جو شک و شبہ پیدا کرتی ہیں کہ پاکستان کی حکومت یا تو بزدلی کی بنیاد پر سرنڈر کر چکی ہے، یا کسی دباؤ کی بنیاد پر کشمیر کی سودے بازی کر چکی ہے، یا ان کے اندر کوئی ایسی اہلیت اور صلاحیت نہیں ہے کہ اس مرحلے اور اس موقع پر اس نازک چیزوں کو سمجھیں اور کشمیر کی بنیاد پر پوری قومی قیادت کو متحد کیا جائے۔ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، عمران خان کی حکومت کے ساتھ سیریس کنفلکٹس ہیں، اختلافات ہیں، لیکن اگر کشمیر کے مسئلے پہ آپ جیسے دیکھیں کہ بالکل ابتدا میں مظفر آباد میں وزیر اعظم صاحب نے جلسہ کیا، اگر اس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب قومی قیادت کو انوائٹ کرتے اور انہیں کہتے کہ آئیں ہم چل کے اکٹھے ایک مشترکہ میسج دیتے ہیں، تو کوئی نیشنل لیڈر ہمت نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اس سے انکار کرتا۔ اسی طرح جب وہ جا رہے تھے جنرل اسمبلی سے خطاب کے لیے، تو اس مرحلے پر بھی وہ قومی قیادت کو اکٹھا کرتے کہ بھی جنرل اسمبلی جا رہے ہیں، پوری دنیا کو ایک متفقہ میسج دینا چاہیے، لیکن اس وقت بھی انہوں نے قومی قیادت کو اکٹھا نہیں کیا۔ یہ مسئلہ ان کے اپنی طبیعت کا ہے، رویے کا ہے، اسلوب کا ہے، نہ تجربہ کاری کا ہے، اور پھر اسی بنیاد پر جو حکومت کی نااہلی
نکما پن ہے اور وزراء اور مشیروں کا جو ایک کلنڈرا اور ایک بازیچہ اطفال بنایا ہوا ہے، اسی وجہ سے قومی مسائل نظر انداز ہو رہے ہیں اور پاکستان کے لیے مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اور آج بھی وقت ہے کہ حکومت اپنی روش کو بدلے اور قومی ترجیحات کی بنیاد پر قومی قیادت کو متحد کیا جائے۔ جناب لیاقت بلوچ صاحب، حکومت کی جانب سے تو بظاہر ایسا بالکل نظر نہیں آ رہا کہ وہ کسی بھی ایشو پر جو ہے وہ قومی قیادت سے کوئی بات کرے۔ پرائم منسٹر جو ہیں وہ قومی اسمبلی میں نہیں آتے، وزراء وہاں جس قسم کی تقریریں کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ ایسے ماحول میں کیسے اتفاق رائے پیدا کیا جا سکتا ہے؟ لیکن یہ سیاست میں کبھی بھی امید کے دروازے نہیں بند ہوتے۔ سیاست میں حکومت اور اپوزیشن کے اختلافات ہمیشہ رہتے ہیں اور یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتے۔ اور اگر نیشنل ایشوز پر اتفاق بھی ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ حکومت اور اپوزیشن کے تمام معاملات پر اختلافات ختم ہو گئے ہیں۔ لیکن ایک بالغ نظر قیادت، ایک قومی ترجیحات کو سمجھنے والی قیادت اور تمام امور کے بارے میں اپنی پارٹی یا اپنی ذاتی سیاست کی بجائے قومی مفادات کو ترجیح مل جائے تو پھر یہ لمحے بھر میں چیزیں درست ہو جاتی ہیں، کوئی اس میں دقت اور مسئلہ نہیں ہوتا۔ آپ کے سامنے ہے کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی بہت ساری جماعتوں کے شدید اختلاف تھے، لیکن دہشت گردی کے معاملے پر جب یہ ضرورت پڑی کہ ساری نیشنل لیڈرشپ کو اکٹھا ہونا چاہیے، عمران خان صاحب بھی اس میٹنگ میں موجود تھے، باقی اختلاف کرنے والی جماعتیں بھی موجود تھیں، پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ بھی موجود تھی۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے، جس کے پاس ریاست کے امور کو چلانے کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ اگر تھوڑی سی بھی سمجھداری کر لے اور اپنی انا کو اور اپنی ضد کو، اپنے غرور کو ایک طرف رکھ کے قومی معاملات کو ترجیح دے دیں تو پھر کوئی تاخیر نہیں ہوتی۔ اور نیشنل کاز کے لیے، جب قومی ترجیحات کے لیے ایک موقف پوری قوم کے سامنے آئے گا تو یہ پوری قوم کا بھی دباؤ لیڈرشپ پر آ جاتا ہے کہ وہ اپنی ذاتی ڈفلی چھوڑیں اور اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد الگ نہ بنائیں اور ملک کی، عوام کی اور قومی سلامتی کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ لیکن یہ بلی کے گلے میں گھنٹی عمران خان صاحب نہیں باندھنی ہے اور ان کو ہی اپنی روش بدلنا ہوگی، اور یہ اس وقت قومی سلامتی کا اور ملک کے مستقبل کا اہم ترین تقاضا ہے۔ گزشتہ 2 سال میں اس حکومت کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میرا خیال ہے جی کہ جب ہماری کوئی نیشنل پرائرٹیز نہ ہوں، جب ہم کشکول لے کے دنیا کے سامنے بار بار جائیں، اور ہم پہلے سے بھی دیکھ چکے تھے کہ بھی قرضے لینے سے، قرضے مانگنے سے اور اپنا پیٹ ننگا کر کے، اپنے آپ کو ذلت اور رسوائی کا شکار کر کے ہم ہاتھ پھیلاتے رہیں گے تو کوئی بھی ہمیں اہمیت نہیں دے گا، کوئی بھی ہمارے وجود کو تسلیم نہیں کرے گا۔ اسی لیے عمران خان صاحب بالکل ٹھیک کہتے تھے کہ میں قرضے نہیں لوں گا، IMF کے پاس نہیں جاؤں گا، بڑے بڑے دعوے کیے۔ لیکن اس کے مقابل میں ضرورت تھی کہ خود انحصاری کی طرف آتے، پوری قومی قیادت کو اکٹھا کرتے، اپنے کسانوں، اپنے مزدوروں، اپنے سرمایہ کاروں اور اوورسیز پاکستانیز کا اعتماد بحال کرتے تاکہ یہ سارا سرمایہ پاکستان میں آتا۔ اب احتساب ہے، احتساب کو ایک انتقام کی شکل دے دی گئی ہے، اور جس کی وجہ سے وہ دولت اور وہ سرمایہ جو ہے کہ لیا جا سکتا تھا اس کا راستہ بند کر دیا ہے۔ اب یہ سارا احتساب، سارا سرمایہ یہ سمجھ لیا جائے کہ بس یہ شریف فیملی اور زرداری خاندان کے پاس ہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ان کی بھی لوٹ مار اپنی جگہ ہے، ریکارڈ پر چیزیں موجود ہیں، لیکن بہت بڑا سرمایہ اور دولت ان دونوں خاندانوں کے علاوہ بھی پاناما لیک کی لسٹ کی صورت میں موجود ہے، قرضے معاف کرانے والوں کی لسٹ کی صورت میں موجود ہے، میگا سکینڈلز کی صورت میں نیب کے پاس چیزیں موجود ہیں، بیرون ملک غیر قانونی جو اکاؤنٹس ہیں ان میں پڑا ہوا پیسہ موجود ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے
احتساب کا نعرہ لگایا، لیکن احتساب کو بھی بالکل اس کا چہرہ مس کر دیا ہے، اس کے مقاصد کو گنوا دیا ہے، اور ان چیزوں کو ٹھیک سمت میں بڑھانے کی بجائے ایک سیاسی نعرے بازی اور روش کو اختیار کر لیا ہے۔ اب حکومت اگر یہ دعویٰ کرے کہ نیب کے بھی وہی ترجمان ہیں، ایف آئی اے کے بھی وہی ترجمان ہیں، تحقیقاتی اداروں کے بھی وہی ترجمان ہیں، تو جس کی وجہ سے یہ پورا احتساب کا معاملہ بھی بگڑ گیا ہے۔ اس لیے یہ جو آپ نے بات کی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے کہ ان 2 سالوں میں اس حکومت نے کسی بھی معاملے میں سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا، کسی بھی ایشو پر بالکل ایک سمجھداری اور وائزلی کوئی ایکشن نہیں لیا۔ جہاں اپنے بجٹ کے لیے ہم آئی ایم ایف کے پابند ہوں، ایف اے ٹی ایف کے پابند ہوں، اور ان کے احکامات کے سامنے ہم سرنڈر کریں، اور بجٹ جو ہے کہ اسمبلی میں پیش ہو اور ممبران کے انگوٹھے آئی ایم ایف کی دستاویز پر لگوا لیے جائیں، تو اس طرح تو معیشت نہیں چل سکتی، اس طرح تو قومی معاملات کسی سمت کو نہیں اختیار کر سکتے۔ اس لیے جیسے میں نے کہا کہ ہمارے بحران بڑے گمبھیر ہیں، بہت ہی گہرے ہیں، ان کے مقابلے کے لیے ناگزیر ہے کہ اپنی آناؤں کو قربان کیا جائے اور قومی ترجیحات پر قومی قیادت کو اثر نو اکٹھا کیا جانا چاہیے، اور اس وقت جو امکانات اس خطے کے اندر پیدا ہو رہے ہیں، ان امکانات کے حاصل کرنے کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ کھلنڈرا پن چھوڑا جائے، غیر ذمہ دارانہ رویے چھوڑے جائیں، الزام تراشیوں کی روش کو ختم کیا جائے، اور بد زبانی اور بد کلامی کو بند کیا جائے، اور اس قوم پر رحم کیا جائے۔ لوگ غربت کے ہاتھوں تنگ ہیں، لوگ بے روزگاری کے ہاتھوں تنگ ہیں، لوگ کساد بازاری کے ہاتھوں تنگ ہیں، عوام کی قوت خرید ختم ہو گئی ہے، ملازمت پیشہ لوگوں کی نہ تنخواہوں میں اضافہ ہے، نہ پینشنروں کی تنخواہوں میں اضافہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ پنجاب جیسے صوبے میں، جہاں پنجاب حکومت نے ایجوکیشن کے لیے ایک نظام دیا جس کے تحت پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے لاتعداد ادارے رجسٹرڈ ہوئے، جس میں ہزاروں اساتذہ ہیں، لاکھوں طلبہ اور طالبات ہیں، لیکن ایک ایسی بد نظمی ہے کہ اس کی طرف بھی کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ غرض میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان 2 سالوں میں ہم کسی بھی معاملے کو اٹھا کر دیکھ لیں، اس حکومت نے کسی سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا، اور نہ ہی کسی ایک صحیح طرز پر معاملات کو سدھارنے کی کوشش کی ہے۔ جناب لیاقت بلوچ صاحب، عوام جیسے آپ نے خود بھی کہا کہ بہت مشکلات کا شکار ہیں، غربت، بے روزگاری، مہنگائی کی وجہ سے۔ پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی ماضی میں بہت بڑی بڑی تحریکیں چلا چکی ہیں حکومتوں کے خلاف، اس وقت وہ عوام کی رہنمائی کیوں نہیں کر رہی؟ ساری اپوزیشن جو ہے وہ بکھری ہوئی کیوں نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں، یہ جو سیاست ہے نا کہ وہ تو اس وقت سمٹ کے ایک میڈیا پر آ گئی ہے، اور شام کو 7 بجے سے لے کے 10 بجے کے جو کرنٹ افیئرز پروگرام چلتے ہیں، یہ ساری چیزیں سمٹ کر وہاں پہنچ گئی ہیں، جس کی وجہ سے سیاست جو ہے وہ عوامی دست برد سے نکل کر میڈیا کے پاس آ گئی ہے، اور میڈیا کی اپنی ترجیحات ہیں، ان کی اپنی چوائسیز ہیں، اور پھر یہ ہے کہ بھئی ریاست یا حکومت کی طرف سے میڈیا پر جو قدغنیں ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے معاملات اس طریقے سے ابھر کر اور تسلسل کے ساتھ سامنے نہیں آتے۔ اس وجہ سے پارٹیاں تو اپنی جگہ فعال ہیں، پارٹیاں اپنی جگہ ایکٹیو ہیں، پارٹیاں اپنی جگہ ایک موقف رکھتی ہیں، لیکن لوگوں کا بھی ایک رویہ، لوگوں کی بھی ایک طبیعت جو ہے کہ اور بن گئی ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ یہ سوشل میڈیا بھی اور کرنٹ افیئرز کے حوالے سے الیکٹرانک میڈیا کے پروگرامز بھی ارریلیونٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس لیے کہ جب لوگوں کو اس ذریعے سے اپنے مسائل کا حل نہ حاصل ہو تو بالآخر پاکستان کی سیاست پلٹ کر پھر گلیوں، سڑکوں اور چوراہوں پر آئے گی، اور جس طرح لوگوں کے اندر لاوا پک رہا ہے اور یہ لاوا پھٹنے کی طرف آگے بڑھ رہا ہے، تو پھر ممکن ہے کہ سیاسی جماعتیں لیڈ نہ کر رہی ہوں، یا سیاسی جماعتیں اس لیڈنگ پوزیشن میں نہ ہوں،
لیکن لوگ از خود بھی سڑکوں پر نکل سکتے ہیں، وہ ایک اچھا عمل نہیں ہوگا، وہ انارکی ہوگی۔ مجھے اس لیے یہاں ایک میں بریک سمجھتا ہوں مجھے یہاں ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو آپ سے پھر یہیں سے بات شروع کریں گے۔ ناظرین یہاں ایک لیتے ہیں بریک۔